ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن میں جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ احزاب 22واں پارہ ہے اور درس قرآن سلسلہ نمبر 27 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو، تم سے ہر ناپاکی دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اہل بیت اطہار کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اہل بیت اکرام کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اہل بیت کون ہیں؟ اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس بارے میں مفسرین اکرام کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک حضور علیہ السلام کی ہی ذات انور مبارک مراد ہے، بعض کے نزدیک حضرت السلام، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، یہ ہستیاں جن کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں آل العباء رسول اللہ وابنتہ والمرتضیٰ ثم سبتاہ اذا اجتمعوا۔ فرمایا آل عبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، اور پھر آپ کے دو نواسے جب سب اکٹھے ہو گئے تو اہل بیت اطہار بن گئے۔ شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت کا اطلاق چند معنی پر آیا ہے۔ کبھی بمعنی اہل و عیال آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، جو کہ ازواج مطہرات کو شامل کرتا ہے۔
اور ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکال دینا گناہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکال دینا گناہ ہے، اور آج کے سیاق و سباق کے خلاف ہے۔ انما یرید اللہ، اس لیے کہ آیت مذکورہ سے قبل اور بعد ازواج مطہرات کو خطاب آیا ہے، یعنی اس آیہ کریمہ سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، تو پھر ان کو نکال دینا کلام کو نکال دینا ہے۔ کلام کے اتساق و انتظام سے فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ یہ آیت شامل ہے ازواج مطہرات، ازواج نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اس لیے کہ آیت کا سیاق ندا کرتا ہے ان کو بس نکال دینا ازواج مطہرات کو اہل بیت سے، اور مخصوص کرنا بغیر ان کے صحیح نہ ہوگا، یعنی اہل بیت اطہار ازواج مطہرات کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ فرمایا کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر سبب اور ہر نسب منقطع ہو جائے گا، مگر میرا سبب اور میرا نسب قائم رہے گا، یعنی سادات کا جو سلسلہ ہے، جو نسب اور سبب ہے، یہ منقطع نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے ہر نبی کی اولاد کو ان کی پشت سے پیدا فرمایا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری اولاد حضرت علی ابن ابی طالب کی پشت سے پیدا فرمائی۔ دوستان محترم، سادات کرام وہ ہستی بالا وقار ہیں جن کا احترام ہر مومن پر فرض ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ یعنی قرآن کریم، اور دوسری ہے اپنے اہل بیت، اور میری اولاد یعنی اہل بیت کا ذکر فرمایا۔ یہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر فرمایا، النجوم امان لأہل السماء واہل بیتی امان لأہل الارض۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آسمان والوں کے لیے ستارے امان ہیں، اور زمین والوں کے لیے میرے اہل بیت امان ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں کہ اہل بیت کے مقام پر اللہ رب العالمین نے اہل بیت اطہار کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے رب تعالیٰ سے سوال کیا کہ میرے اہل بیت میں سے کوئی جہنم میں داخل نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا۔ دوستان محترم، اہل بیت اطہار وہ ہستی بالا وقار ہیں جن کا ذکر خیر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان ترجمان سے بار بار فرمایا ہے۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
بے شک میری اہل بیت کی مثال تم میں کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی جس مسلمان کے دل میں حب اہل بیت ہوگی اور اہل بیت اطہار کی اتباع کرے گا وہ نجات حاصل کرے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اور عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھایا اور اسی پر آپ نے لکھا آل اولاد تیری دا منگتا، میں کنگال زیانی خیر چپاؤ محمد تاہیں صدقہ شاہ جیلانی۔ دوستان محترم، اہل بیت اطہار وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، جن سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا لکل شین اساس و اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حب اہل بیتی۔ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور اصحاب کرام کی محبت ہے، اور ان کی محبت ان کی اطاعت بجا لانا ضروری ہے۔ یعنی ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت اور میرے اصحاب ہیں، یہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہے۔ فرمایا اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لاہل بیتی و اصحابی، تم میں سے پل صراط پر زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جو میرے اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔ حضرات محترم، ان دو حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ حب اہل بیت بھی ضروری ہے اور حب اصحاب رسول بھی ضروری ہے۔ اگر اصحاب رسول کے حب کو چھوڑ کر، ان کی محبت کو چھوڑ کر اہل بیت کرام سے محبت کی جائے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اگر اہل بیت کو چھوڑ کر اصحاب رسول سے محبت کی جائے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو شخص حب اہل بیت پر فوت ہوا تو فرمایا وہ شہید فوت ہوا، اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا کرے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور لہ، فرمایا جو حب اہل بیت میں فوت ہوا وہ بخشا ہوا فوت ہوا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبہ، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا تو فرمایا وہ توبہ کے ساتھ فوت ہوگا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد باشر ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر، فرمایا جو آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت مرا تو اسے ملک الموت جنت کی خوشخبری دیتا ہے، اور پھر منکر نکیر۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجها، فرمایا خبردار جو شخص آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فوت ہوا وہ جنت میں ایسے بھیجا جائے گا جیسے دلہن اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے۔ دیکھیے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، اہل بیت اطہار کے ساتھ پیار کرنا، ان سے نسبت رکھنا، یہ کتنے فائدے کی بات ہے۔
پھر فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، فرمایا جس نے آل محمد سے بغض رکھا اور اسی بغض میں مر گیا تو فرمایا پھر وہ کافروں میں